السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 237 سے 242۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے 236 تک آیات مکمل کی تھی۔ اگلی آیت ہے 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم عورتوں کو تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق دے دو اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو آدھا مہر دینا لازم ہے۔ ہاں، اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا ادا کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپس میں احسان اور بھلائی کو نہ بھولو۔ اہم ہدایت جو اس میں دی جا رہی ہے وہ ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا افضل ہے۔ تعلق ختم ہو جائے تب بھی نرمی اور عزت باقی رہنی چاہیے۔ اسلام انصاف کے ساتھ احسان کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ مالی معاملات میں بھی نرمی اختیار کرنا۔ اگلی آیت آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نمازوں کی یعنی نماز عصر کی۔ اللہ کے سامنے ادب و خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ اہم ہدایت، نماز دین کی بنیاد ہے، مشکل حالات میں بھی نماز نہ چھوڑنا۔ کامیابی کا راز نماز کی پابندی میں ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگلی آیت 239۔ فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو جنگ کا یا کسی خطرے کی حالت میں تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھ لو، یعنی پیدل ہو یا سواری وہیں پر نماز پڑھ لو۔ جب امن حاصل ہو جائے تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ اسلام آسانی دیتا ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، دین میں سہولت موجود ہے۔ اگلی جو آیت آتی ہے وہ ہے 240۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، یعنی وہ جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک رہائش اور خرچ کی وصیت کریں۔ اگر بیویاں خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اہم ہدایات ہیں اس میں۔ بیوہ عورت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کی رہائش اور عزت کا تحفظ کیا جائے۔ اہم جو اسباق اس میں ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام عورت کے حقوق کا مکمل خیال رکھتا ہے۔ بیوہ کو سہارا دینا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ آیت 241 میں آتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو مناسب طریقے سے کہو کہ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ یہ پرہیزگار لوگوں پر لازم ہے۔ جو اس میں ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہے طلاق کے بعد بھی عزت اور بھلائی کا رویہ رکھا جائے۔ اسلام ہر حال میں حسن سلوک سکھاتا ہے، عورت کے حقوق ہر صورت محفوظ ہیں۔ آیت 242 آ جاتی ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور عقل سے کام لو۔ اہم ہدایات یا اہم بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے وہ ہے قرآن سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ جو اس میں سبق دیا جا رہا ہے وہ ہے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگلی لاسٹ آیت آ جاتی ہے 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے انہیں موت دی پھر زندہ کر دیا، پھر اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اہم ہدایت، موت سے بھاگنا ممکن نہیں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پر کامل یقین یعنی اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، تقدیر سے فرار ممکن نہیں۔ چلیں اپنا نیکسٹ سبق دیکھیں اچھے طریقے سے، اور اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِنْ، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوهن تم ہاتھ لگاؤ ان کو، وقت اور تحقیق فرض تم مقرر کر لیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً مقرر کرنا، فنصف بس پھر وہ آدھا دینا ہے، ما جو فرض تم نے مقرر کر لیا، اللہ مگر، ان یعفو یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یا یعفو وہ معاف کر دیں، الذی وہ شخص کے بیدہی بیچ ہاتھ اس کے ہے، یعنی جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ اس کو معاف کر دے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کے درمیان، وان اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کی یا تقوی کے لیے، ولا اور نہ تنسوا الفضل اور نہ تم بھول جانا فضل کو، بینکم
آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما بسبب اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد کا نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا محافظ کرو یعنی حفاظت کرنے والے علی پر صلاتی نمازوں کی والصلاتی اور نمازوں کی وسطی بیچ والی وقوموا اور قائم یعنی اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین چھپکے سے. مسلمان سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَإِنْ بس پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو یا تمہیں ڈر ہو فَرِجَالًا بس پیادہ او یا رکباناً سوار یعنی یا تم کہیں سوار ہو یا پھر کہیں بیٹھے ہو. فَإِذَا بس جب تم امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کما جیسا کہ علمکم سکھایا تم کو ما جو لم نام تکونو تم تھے تعلمون تم جانتے. اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو. پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لأزواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو کہ مر جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن اپنی بیویاں وصیتاً تو وصیت کر جائیں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعاً فائدہ دینا ہے الی الحول ایک برس تک غیر نا اخراجی نکال دینا ہے. فإن بس پھر اگر خرجنا وہ خود نکلنا چاہیں فلا تو بس نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فی میں ما جو فعلنا کیا انہوں نے فی انفسہن اپنی جانوں کی پسند یعنی اپنی پسند سے یعنی خود اپنے تعین میں معروف اچھے طریقے سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں اور اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں تو ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون. والمطلقات اور ویسے طلاق والیوں کے لیے متاع فائدہ دینا ہے بالمعروف دستور کے مطابق یا اچھے طریقے سے حقا لازم ہوا ہے یا واجب ہے تم پر علی پر متقین پرہیزگاروں پر یہ واجب ہے. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل رکھو. اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل رکھو یا سمجھو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.